بات سنو ڈرائیور، مجھے زیان ملک کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ میں تمہیں پورے 3000 دوں گی۔ حدیقہ ہوا میں نوٹ لہراتے بولی، بالمقابل اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا۔ سچ سچ بتاؤ، زیان ملک دن میں شراب کی کتنی بوتلیں پیتا ہے اور گرل فرینڈز کتنی ہیں؟ گاڑی کے دروازے پر کوہنی ٹکائے اپنی ٹپٹپاتی آنکھوں سے جواب کی منتظر تھی کہ زیان ملک نے اپنی سن گلاسز اتاری۔ وہ اس کی تیکھی نگاہوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ دیکھیں، میری مدد کر کے آپ کو ثواب ہوگا۔ بابا میری شادی اس لوفر سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا یہ لوفر ہے؟ زیان نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ ارے بھائی، یہ امیر زادے ایسے ہی۔ اس کی پٹر پٹر جاری تھی کہ باب کی آواز پر اسے کرنٹ لگا۔ زیان سر، اندر آئیے پلیز۔ زیان اپنے کیبن میں سیدھا بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے فائلز چیک کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود، 3 پیس پہنے وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے کام میں مگن تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، جی آئیے۔ لہجہ مصروف تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور سلمان صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اور دباؤ تھا۔ زیان نے اس بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور کرسی کی پشت سے ہٹ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ جی سلمان صاحب، خیریت ہے؟ وہ ہمیشہ ہی ان کو عزت دیتا تھا۔ وجہ ان کا عمر میں بڑا ہونا نہیں بلکہ ایک بہترین انسان ہونا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحے جیسے الفاظ ڈھونڈتے رہے، پھر بولے، سر آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں بیان کر سکتا ہوں؟ زیان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور مکمل توجہ ان کی طرف کر دی۔ جی کہیے، کیا مسئلہ ہے؟ اور میں نے آپ کو کتنی دفعہ بولا ہے سر نہیں بولا کریں؟ میں آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں، صرف میرا نام لیا کریں۔ اور ویسے سب ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ جو بھی بات ہے، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، آپ بے فکر ہو کر مجھے بول سکتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انداز بے حد دھیما تھا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ اتنی نرم دلی کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ پورا آفس اس سے ڈرتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے سے لوگ کتراتے تھے، حتیٰ کہ اس کا اپنا باپ بھی۔ لیکن محض ایک سلیمان صاحب تھے جنہیں وہ بہت عزت دیتا تھا، کیونکہ یہ انسان عزت کے لائق تھا۔ سلیمان صاحب نے گہرا سانس لیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں یہ بات بہت نامناسب ہے، اس طرح کبھی بھی کسی ورکر کو ایسا مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اس وقت اتنا پریشان ہوں کہ مجھے آپ کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ زیان ان کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ وہ مزید بولے، آپ نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے، حالانکہ مجھ سے کئی بار غلطیاں بھی ہوئی ہیں، مگر آپ نے کبھی مجھے شرمندہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ مجھے سہارا دیا ہے۔ زیان نے ہلکا سا سر ہلایا اور بولا، میں جانتا ہوں، اسی لیے تو آپ آج بھی یہاں ہیں۔ اصل بات بتائیے۔ اتنا بات کو گھمانے کی یا وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئے، جیسے خود کو ہمت دے رہے ہوں، پھر اچانک انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ زیان کی پیشانی پر فوراً بل پڑ گئے۔ وہ فوراً بولا، کیا ہو گیا ہے سلمان صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ جس انسان کو وہ باپ کا درجہ دیتا تھا، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولے، خدا کے لیے زیان صاحب، کیا آپ میری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیبن میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے ہر طرح کی بات کا تصور کیا تھا، لیکن اس بات کا خیال اسے دور دور تک نہیں تھا۔ زیان جیسے چند سیکنڈ کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے انہیں غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر واضح پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں ہیں؟ وہ نظریں جھکا کر بولے، مجھے معلوم ہے یہ بات آپ کے لیے اچانک ہے، مگر میں ایک مجبور باپ ہوں۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے، انٹر کر چکی ہے، بہت سادہ ہے، کبھی کسی غلط راستے پر نہیں گئی۔ میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اسے ہر کام آتا ہے۔ آپ شادی کر کے خود کو خوش نصیب تصور کریں گے۔ زیان نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری نظر سے انہیں دیکھا۔ اس کی آواز اب سنجیدہ ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اچانک سے اگر اس نے انکار کیا یا کسی بھی طرح کا کوئی بہانہ ان کے سامنے رکھا، سامنے کھڑا شخص ٹوٹ جائے گا، اس کی امید ختم ہو جائے گی۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، بہت سگڑ ہے، لیکن اس کی عمر کیا ہے؟ وہ مزاج کی کیسی ہے؟ ایسے کیسے میں آپ کی بات پر اس سے شادی کر لوں؟ شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ فوراً بولے، ہاں جی، میں ہر بات مانتا ہوں، وہ بہت اچھی ہے، بہت اچھے مزاج کی ہے۔ آپ اور وہ ایک ساتھ خوش رہیں گے، اور ابھی 1 مہینے پہلے ہی وہ 18 سال کی ہو چکی ہے۔ شادی کے لیے اس کی عمر بالکل پرفیکٹ ہے۔ زیان انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، سلمان صاحب آپ حد کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی 18 سال کی ہے اور آپ کو اندازہ بھی ہے میں 28 کا ہوں۔ 10 سال کا فرق آپ کو معمولی لگ رہا ہے؟ وہ بے بسی سے بولے، مجھے سب معلوم ہے، مگر حالات ایسے ہیں کہ مجھے یہی فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ چاہیں تو میں آپ کے قدموں میں بھی گر سکتا ہوں۔
زیان فوراً کھڑا ہو گیا۔ بس سلیمان صاحب حد میں رہیں، ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ کو اس حد تک لے آئی ہے؟ آپ کو میں نے ہمیشہ اپنے باپ کا درجہ دیا ہے، آپ مجھے بتائیں وجہ کیا ہے ایسا کرنے کی؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، گھر کے سارے کام آتے ہیں، انٹر کر چکی ہے، سگڑ ہے، پھر آپ میرے پاؤں کیوں پکڑنا چاہتے ہیں؟ اس شادی کے لیے اتنے بضد کیوں ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر خود کو روک لیا، پھر دھیرے سے بولے، میں ابھی سب کچھ نہیں بتا سکتا، مگر یقین کریں میری بیٹی پاک دامن ہے، اس پر کوئی داغ نہیں ہے۔ بس مجھے اس کے لیے ایک محفوظ گھر چاہیے۔ زیان نے انہیں دیکھا، ان کی آواز میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی چیز سے بچنا چاہ رہے ہوں یا کچھ چھپا رہے ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ بات صرف شادی کی نہیں لگ رہی، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ سلیمان صاحب نے فوراً نظریں چلا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ زیان نے چند لمحے سوچا، پھر سنجیدگی سے بولا، میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ کی بیٹی سے ملوں گا، اگر مجھے وہ مناسب لگی تو میں غور کروں گا، لیکن ابھی میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ سلیمان صاحب کے چہرے پر ایک دم سے امید کی جھلک آئی، انہوں نے فوراً سر ہلایا، یہی بہت ہے سر، آپ آج شام آ جائیں، ہم تیار ہوں گے۔ زیان نے مختصر سا سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ وہ جلدی سے مڑے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے، جیسے انہیں جلدی ہو۔ باہر نکلتے ہوئے بھی ان کے قدموں میں گڑبڑاہٹ تھی۔ دروازہ بند ہوا تو زیان وہیں کھڑا تھا، اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں، اس کے ذہن میں بار بار وہی سوال گونج رہا تھا، آخر ایسی کون سی مجبوری ہے جو ایک باپ کو اس حد تک لے آئی؟ اس نے آہستہ سے سانس چھوڑا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اس بار اس کی توجہ لیپ ٹاپ پر نہیں تھی، بلکہ اس بات پر تھی کہ آج شام شاید یہ ایک ایسی حقیقت سامنے آنے والی ہے جو اس معاملے کو کہیں زیادہ پیچیدہ بنا دے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ شام 5 بجے آفس سے چھٹی ہوتے ہی سلیمان صاحب ہر کام ادھورا چھوڑے گھر آئے تھے، وجہ شام میں زیان کا گھر آنا تھا۔ سلیمان صاحب گلی کے موڑ سے مڑے اور اپنے گھر کے سامنے پہنچے تو دروازے کے قریب بچوں کا شور سن کر ان کے قدم ایک لمحے کو رک گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے ان کی نظر حدیقہ پر پڑی، جو بچوں کے ساتھ زمین پر لکیریں بنا کر کھیل میں مگن تھی۔ دیکھنے میں وہ بلا کی حسین تھی، لمبے بال آبشار کی مانند کمر پر پھیلے ہوئے تھے، دودھ سے سفید رنگت، آنکھوں میں چمک اور خوبصورت نقوش۔ اسے دیکھ کر کسی پری کا گمان ہوتا تھا، لیکن ایک شرارتی پری جو سب کو اپنی شرارت سے پریشان رکھتی تھی۔ وہ پوری سنجیدگی سے اپنا وار لینے کے لیے جھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار ہاتھ پیشانی پر رکھا اور گہرا سانس لیا، جیسے سر میں درد اٹھ آیا ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ حدیقہ نے انہیں دیکھا بھی نہیں، خوشی سے بولی، بس یہ آخری گول میں کروں گی، پھر دیکھنا سب کو ہرا دوں گی۔ سلیمان صاحب نے سختی سے اس کا بازو تھام لیا۔ حدیقہ چونک کر اوپر دیکھنے لگی، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی، مگر وہ فوراً بولی، بابا کیا ہوا؟ بس 10 منٹ میں آ رہی ہوں نا۔ آپ بھی عجیب ہے، میں بس آپ گول کرنے والی تھی، آپ کی وجہ سے میرا وقت برباد ہو گیا، اب ہٹیں میں جلدی سے گول کروں ورنہ یہ سب جیت جائیں گے۔ وہ جھنجھلا کر بولے، حدیقہ ابھی اندر چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی ہو؟ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا ہے، اس طرح بچوں کے ساتھ باہر کھیلنا تمہارے لیے درست نہیں ہے، تم اب بڑی ہو چکی ہو، 18 کی ہو گئی ہو، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، بابا پلیز ابھی نہیں، میرا یہ آخری میچ ہے، سب میرا انتظار کر رہے ہیں اور لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہوتا ہے، آپ جو لوگوں کی باپ کی پرواہ کرتے ہیں دفع کریں۔ یہ اس کی بات سنے بغیر اسے تقریباً کھینچتے ہوئے دروازے کے اندر لے آئے تھے۔ بچے پیچھے سے اسے آوازیں دیتے رہ گئے تھے، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اندر آ کر انہوں نے اس کا بازو چھوڑا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی اور خفگی سے بولی، بابا آپ ہر بار ایسا ہی کرتے ہیں، کھیلنے بھی نہیں دیتے، اور یہ کیا ہوا؟ ہر وقت آپ 18 کا گانا گاتے رہتے ہیں۔ میں 18 کی ہوئی ہوں، 28 کی نہیں، جو آپ کو ہر وقت میری فکر ستاتی رہتی ہے۔ حد کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ بالکل بچوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ سلیمان صاحب نے گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر دھیرے مگر دباؤ والی آواز میں بولے، میں مانتا ہوں تم 28 کی نہیں 18 کی ہوئی ہو، لیکن یہ دنیا اس عمر کو بالغ عمر کہتی ہے۔ اگر اس عمر میں لڑکی کے قدم لڑکھڑا گئے تو پوری دنیا خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اور مجھ میں اتنا دم نہیں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑتا رہوں۔ خدا کے لیے سوچ کر قدم اٹھایا کرو، کچھ لوگوں کی نظریں تم پر ہی ٹکی ہیں۔ اب میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تم ہو کہ ابھی تک بچیوں کی طرح کھیل رہی ہو، مجھے احساس بھی ہے تم بڑی ہو چکی ہو۔ حدیقہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، اور وہ جو اب تک خاموشی سے ان کا لیکچر سن رہی تھی، وہ اس بار جھنجھلا کر بولی، کیا ہو گیا ہے بابا؟ آپ کو کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ پہلے بالکل ایسے نہیں تھے، لیکن اب آپ کی حرکتیں بہت عجیب ہو گئی ہیں۔ اور شادی کون سی شادی؟ بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں کروں گی ابھی شادی؟ ابھی تو میں 18 کی ہوئی ہوں، اور ویسے بھی میں آپ کی شادی کروائے بغیر اپنی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات میں ہلکی سی شوخی تھی، مگر سلیمان صاحب کے چہرے پر سختی بڑھ گئی تھی۔ خاموش ہو جاؤ حدیقہ، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، ہر وقت مذاق نہیں ہوتا، کچھ چیزیں سیریس بھی ڈسکس کر لیتی چاہیے۔ وہ ایک دم سہم کر چپ ہو گئی تھی۔
اور انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی اس کے لیے نئی تھی۔ وہ چند قدم چل کر کرسی کے پاس رکے اور پھر مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے تمہارے رشتے کی بات کر لی ہے۔ حدیقہ کے چہرے پر حیرت اور ناگواری ایک ساتھ آئی۔ کس سے بات کر لی آپ نے؟ وہ بے سختہ بولی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، زیان صاحب سے، کمپنی کے مالک کے بڑے بیٹے۔ وہ آج شام تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ حدیقہ ایک لمحے کو جیسے ساکت رہ گئی، پھر بے یقینی سے ہنسی۔ آپ سنجیدہ ہیں بابا، آپ نے خود ان سے رشتہ مانگا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی کبھی آپ واقعی حد کر دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ناراضی واضح تھی۔ سلیمان صاحب کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، اپنے اندر سے یہ بچپنا ختم کرو حدیقہ۔ میں جو کہہ رہا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ رشتہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ تم نے ان کے سامنے کوئی ڈرامہ نہیں کرنا ہے، نہ یہ کھیل کود والی حرکتیں کرنی ہیں اور نہ ہی فضول باتیں کرنی ہیں۔ سیدھی طرح بات کرنی ہے۔ میں تمہاری بہت تعریفیں کر کے آیا ہوں۔ اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی، میری بات خراب ہو جائے گی۔ اپنے باپ کی عزت کا خیال کرنا۔ سمجھ آئی میری باتیں؟ حدیقہ نے ہونٹ بنچ لیے اور نظریں چرا کر بولی، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بابا، آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ انہوں نے قدرے اونچی آواز میں کہا، ہر بات پوچھنے والی نہیں ہوتی۔ کچھ فیصلے وقت پر کرنے پڑتے ہیں اور میں وہی کر رہا ہوں۔ تمہیں بس میری بات ماننی ہے۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھر آئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوئی ڈرامہ نہیں کروں گی، مگر یہ سب اچانک ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ سلیمان صاحب کا لہجہ کچھ نرم ہوا۔ میں جانتا ہوں، مگر تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ زیان صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ان کے ساتھ محفوظ رہو اور خوش رہو۔ وہ پھر بھی مطمئن نہیں لگ رہی تھی، مگر اس نے مزید بحث نہیں کی۔ سلیمان صاحب کا انداز اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے اس کا باپ کبھی بھی اس سے اس طرح مخاطب نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ بے چین ہو گئی تھی۔ انہوں نے آخری بار سختی سے کہا، اب جاؤ اندر اور خود کو ٹھیک سے تیار کرو، وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ حدیقہ نے ایک نظر انہیں دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر رک گئی، پھر منہ بنا کر مڑ گئی اور اندر چلی گئی تھی۔ اس کے قدموں میں اب وہ ہلکا پن نہیں تھا جو باہر کھیلتے وقت تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو سلیمان صاحب وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا خدا، میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اسے ہمیشہ اسی طرح معصوم اور خوش رکھنا۔ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں اس سے اس کے حق میں بہتر بنا دینا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، مگر ان کی نظر میں اب بھی وہی بے چینی موجود تھی، جیسے انہیں خود بھی یقین نہ ہو کہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ واقعی درست ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات 8 بجے زیان نے گاڑی سلیمان صاحب کے گھر کے باہر روک دی تھی۔ انجن بند کرنے کے بعد بھی وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے کچھ لمحے وہیں بیٹھا دروازے کو دیکھتا رہا تھا۔ آج سے پہلے بھی وہ یہاں پر آیا تھا، لیکن ابھی کشمکش میں مبتلا تھا کہ یہ گھر ہے یا نہیں۔ اس کے دماغ میں بالکل گیڑ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظر مسلسل بند دروازے پر تھی۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور حدیقہ باہر آئی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں سیدھی سادی مگر غیر معمولی طور پر نمایاں لگ رہی تھی۔ دھدیا چہرے پر سیاہ رنگ بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جو اس نے تصور بھی نہیں کی تھی۔ زیان کی نظریں ایک لمحے کو اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ اسے دیکھ کر ہی وہ پہچان گیا تھا، وہ سلیمان صاحب کی بیٹی ہے۔ اس کے چہرے کے نقوش اپنے باپ سے ہی مشابہت رکھتے تھے، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ جو بچوں کو دیکھنے آئی تھی، سامنے کھڑی بڑی سی گاڑی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی تھی، اور پھر جیسے ہی زیان کا خیال آیا، وہ تیز قدموں سے گاڑی کی طرف آئی اور قریب آ کر شیشے پر ہلکی سی دستک دی۔ دوسری جانب اس نے بالکل توقع نہیں کی تھی کہ وہ ایسے اس کے پاس آ جائے گی۔ زیان نے فوراً شیشہ نیچے کیا۔ وہ کھڑکی کے ساتھ ہاتھ ٹکا کر جھکی اور معصومیت سے بولی، تم زیان صاحب کے ڈرائیور ہو؟ ہمارے محلے میں اتنی بڑی گاڑی پہلی بار آئی ہے۔ بابا کہہ رہے تھے وہ بہت امیر ہیں، تو ان کی گاڑی بھی بڑی ہی ہوگی نا؟ ایک لمحے کے لیے وہ تھوڑا پریشان بھی ہوئی۔ اتنا خوبصورت نظر آنے والا انسان ڈرائیور نہیں ہو سکتا، لیکن عادت سے مجبور اس خوبصورت انسان کو بھی اس نے زیان پر ڈرائیور ہی سمجھا تھا۔ آخر امیر آدمی تھا، ڈرائیور بھی خوبصورت بھی رکھے گا۔ اس نے اپنے طور پر کئی طرح باتیں کی۔ دوسری جانب زیان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، مگر اس نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، جی میں زیان صاحب کا ہی ڈرائیور ہوں۔ حدیقہ کے چہرے پر فوراً دلچسپی آئی۔ اچھا سنو، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اس نے قدرے رازدارانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ زیان نے سر ہلایا۔ کیسی مدد کرنی ہے میڈم؟ وہ مزید جھکی اور آہستہ بولی، مجھے زیان خان کے بارے میں بتاؤ، میں تمہیں پورے 3000 دوں گی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے نوٹ ہلائے۔ زیان نے نظریں ان نوٹوں پر ڈالیں، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ٹھیک ہے، پوچھو کیا جاننا ہے؟ حدیقہ فوراً بولی، سچ سچ بتانا، وہ دن میں کتنی شراب پیتا ہے؟ اس کی گرل فرینڈز کتنی ہیں؟ بلا وجہ میرے بابا زبردستی میری شادی اس لوفر سے کروانا چاہتے ہیں۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے معلوم ہے یہ امیر زادے ایک نمبر کے لوفر ہوتے ہیں، ان کے اندر ادب و آداب نہیں ہوتے، نہ بڑوں کا، نہ چھوٹوں کا، نہ ہی اپنے ہمسفر کا۔ سب
سب کو ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں۔ اس کے انداز میں معصوم سنجیدگی تھی، جیسے وہ واقعی کسی بڑے راز کی کھوج میں ہو۔ زیان نے اب کھل کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چالاکی نہیں تھی، صرف سیدھی سادی سوچ تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا تو حدیقہ نے بے چینی سے کہا، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں، آپ میری مدد کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ بابا میری شادی اس لوفر سے کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنے ظلم مجھ پر ہو رہے ہیں؟ زیان کے اندر جیسے ایک ہلکی سی چبھن ہوئی، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا اور ہلکے طنزیہ انداز میں بولا، آپ کو کیسے پتا کہ وہ لوفر ہو سکتا ہے؟ وہ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کے لیے ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں ان کے بارے میں؟ حدیقہ نے فوراً منہ بنایا، ارے بھائی، یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، بس شوق پورے کرتے ہیں۔ اس کی باتوں کی رفتار تیز ہو گئی تھی، جیسے وہ کافی دیر سے یہ سب کہنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہو۔ اور ویسے بھی جس بندے کو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس سے شادی کیوں کروں؟ میں کوئی کھلونا ہوں کیا؟ زیان اس کی باتیں غور سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب ایک سنجیدہ تاثر آ چکا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اندر سے سلیمان صاحب کی آواز آئی، زیان سر، اندر آ جائیں پلیز، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ حدیقہ جیسے ایک دم سن ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے فوراً اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو دروازے پر کھڑے تھے اور اشارے سے اسے اندر جانے کو کہہ رہے تھے۔ حدیقہ نے آہستہ سے گردن موڑ کر دوبارہ زیان کو دیکھا۔ اس کی نظریں اب مختلف تھیں، جیسے اسے کچھ اندازہ ہو گیا ہو۔ زیان نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکلا تو اس کی نظریں سیدھی حدیقہ پر تھیں۔ یعنی یہ شخص ہی زیان ہے؟ یہ سوچ کر وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی اور ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی، آپ ہی زیان ہیں؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بہت سادہ انداز میں بولا، جی۔ حدیقہ کے ہاتھ میں پکڑے نوٹ ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے فوراً ہاتھ نیچے کر لیے اور نظریں چرا لی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور گھبراہٹ ایک ساتھ تھی۔ وہ جلدی سے پلٹی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سلیمان صاحب نے مسکرا کر زیان کو خوش آمدید کہا، مگر زیان کی نظریں ابھی تک دروازے کی طرف تھیں، جہاں سے حدیقہ غائب ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں اس کی ابھی کی باتیں گونج رہی تھیں، لوفر، اور وہ خود انجانے میں مسکرا دیا، جیسے اسے اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ رشتہ اتنا سادہ نہیں ہونے والا، بلکہ یہ رشتہ بہت ہی پرلطف ہونے والا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر ہی اپنے لیے فیصلہ کر چکا تھا۔ سلیمان صاحب کے ہمراہ وہ اندر آ گیا تھا، جبکہ وہ اسے سیدھا اپنے گھر کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ سلیمان صاحب اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے تھے۔ زیان خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی نظریں سامنے رکھی میز پر تھیں، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ سلیمان صاحب اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ ماحول میں ہلکی سی سنجیدگی تھی اور اسی دوران دروازہ کھلا اور حدیقہ چائے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ اس کے قدم پہلے کی نسبت سست تھے، جیسے اب وہ محتاط ہو گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا، السلام علیکم۔ زیان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مختصر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو اس پر ٹھہریں، پھر اس نے نظر ہٹا لی۔ حدیقہ نے خاموشی سے کپ اس کے سامنے رکھا اور مڑنے لگی تو سلیمان صاحب نے فوراً کہا، حدیقہ بیٹھ جاؤ، زیان صاحب تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ آئی تھی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور آ کر صوفے پر بیٹھی۔ ایک کونے میں حدیقہ بیٹھی تھی، وہ حدیقہ سلیمان تھی۔ آج سے پہلے بھی نہ وہ کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے گھبرائی تھی اور نہ آج گھبرانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہاں، اسے تھوڑی بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، جس انسان کے لیے اس کا رشتہ آیا، اسی کے سامنے وہ اسے لوفر بول چکی تھی۔ بس اسی بات کے باعث وہ تھوڑی بہت گھبرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ زیان چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر اس نے سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ امیر زادوں کو لوفر کیوں سمجھتی ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کبھی کسی نے بدتمیزی کی ہے، یا یہ صرف آپ کا خیال ہے؟ سوال سیدھا تھا اور لہجہ بھی نرم مگر واضح تھا۔ حدیقہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا سوال کرے گا، بلکہ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی پسند ناپسند یا پڑھائی کے بارے میں سوال کرے گا۔ لیکن اس کے سوال پر اس نے پھر نظریں جھکا لیں۔ نہیں، میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا، بس مجھے لگتا ہے کہ امیر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سلیمان صاحب فوراً بولے، حدیقہ یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ زیان نے ہلکے سے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا، پلیز سلیمان صاحب، ہمیں بات کرنے دیں، آپ انہیں ڈانٹے نہیں، یہ جو کہنا چاہتی ہیں کہہ سکتی ہیں۔ میں شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو مجھے ان کے خیالات جاننے کا حق ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سلیمان صاحب پیچھے ہو کر بیٹھ گئے، جبکہ زیان دوبارہ حدیقہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ امیروں کے بارے میں اتنا سخت کیوں سوچتی ہیں؟ میں اب بھی آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ حدیقہ نے ہونٹ بھینچے اور آہستہ بولی، مجھے لگتا ہے کہ امیر لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، وہ ہم جیسے لوگوں کو کبھی اہمیت نہیں دیتے اور اکثر عیاش ہوتے ہیں۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی، مگر وہ اپنی بات مکمل کر گئی۔ زیان نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، نہ میں ظالم ہوں نہ عیاش ہوں۔ آپ اپنے بابا کی مثال لے لیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے شادی کے لیے آؤں اور میں آ گیا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ آنے کی زحمت بھی نہ کرتا۔ حدیقہ خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ زیان نے بات جاری رکھی،
میں آپ سے شادی کے لیے اس لیے راضی ہوں کیونکہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسی لڑکی چاہتا ہوں جو مجھ سے کھل کر بات کر سکے، جو اپنے خیالات بغیر ڈرے میرے سامنے رکھ سکے۔ اور آپ میں یہ بات ہے مگر آپ مجھے پسند نہیں کر پائی یا آپ کو مجھ سے کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنے بابا کو منع کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ حق میں آپ کو ضرور دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر سلیمان صاحب کی طرف ڈالی، پھر دوبارہ حدیقہ کو دیکھا جسے اسے مکمل اختیار دے رہا تھا۔ حدیقہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مگر کچھ بول نہیں سکی۔ زیان نے ہلکا سا سر ہلایا اور کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، باقی نکاح کی باتیں ہم آفس میں کر لیں گے۔ سلیمان صاحب فوراً کھڑے ہوئے، ان کے چہرے پر جذبات صاف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زیان کو گلے لگایا اور بہت شکریہ سر، آپ نے میری عزت رکھ لی۔ زیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں تسلی دی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حدیقہ وہیں بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر خفگی اور الجھن ملی جلی تھی، جیسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اس سب پر کیا رد عمل دینا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ بنا کر اٹھی اور بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی، جبکہ کمرے میں سلیمان صاحب کی آنکھوں میں اطمینان اور کہیں نہ کہیں چھپی بے چینی اب بھی موجود تھی۔ وہ خوش ضرور تھے لیکن ان کے چہرے کی پریشانی بتا رہی تھی کہ یہ نکاح عام نکاح نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ چھپی ہوئی ہے۔ کچھ گھنٹے بعد وہ خان ویلا میں تھا اور اپنے باپ کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ چند لمحے دروازے کو دیکھتا رہا کہ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے وہ جانتا ہو اندر کیا رد عمل ہونے والا ہے۔ اس نے ہلکی سی دستک دی اور بغیر انتظار کیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے رحیم صاحب صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور حیرانی سے بولے، تم اتنی جلدی آفس سے واپس آ گئے اور سیدھا میرے کمرے میں، خیریت ہے؟ زیان نے دروازہ بند کیا اور سیدھا جا کر ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیوں اپنے باپ کے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ رحیم صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آ سکتے ہو، بلکہ جتنا دل چاہے بیٹھ سکتے ہو، یہاں سو بھی سکتے ہو، اگر دل چاہے تو اپنا کمرہ چھوڑ کر یہاں شفٹ بھی ہو جاؤ۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، مگر آپ کی بیوی مجھے یہ ایک دن بھی نہیں رہنے دے گی۔ وہ ہنسے اور اخبار طے کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ اچھا چھوڑو، یہ سب بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تمہارا انداز بتا رہا ہے کوئی خاص بات ہے۔ زیان کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سیدھا ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا میں شادی کر رہا ہوں۔ رحیم صاحب کے چہرے سے مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ انہوں نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کس سے؟ زیان نے بغیر ہچکچائے جواب دیا، سلیمان صاحب کی بیٹی حدیقہ سے، اسی ہفتے کے آخر میں نکاح رکھا ہے۔ رحیم صاحب کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ تیزی سے بولے، کون سلیمان، کون سی بیٹی؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے شادی طے کرنے کا؟ زیان نے پرسکون لہجے میں کہا، بابا ہمارے پرانے ورکر ہیں۔ سلیمان صاحب، آپ کو یاد ہوگا۔ رحیم صاحب نے غصے سے ہاتھ میز پر مارا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ اپنے ملازم کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے یا نہیں؟ زیان نے گہرا سانس لیا اور خود کو قابو میں رکھتے ہوئے بولے، بابا پلیز، میں نے آپ کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ آپ میری یا اس لڑکی کی بے عزتی کریں، میں نے صرف آپ کو اطلاع دینے کے لیے بتایا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ رحیم صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے پر سخت غصہ تھا۔ خاموش رہو، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا، بلکہ تم بھی کہیں نہیں جا رہے۔ اور اس سلیمان کی ہمت کیسے ہوئی وہ میرے بیٹے کے بارے میں ایسا سوچے؟ میں ابھی اس کا دماغ ٹھیک کرتا ہوں۔ زیان بھی کھڑا ہو گیا، اس کی آواز مضبوط تھی، بابا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے اور میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ رحیم صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا، پسند کرتے ہو؟ تم نے اسے دیکھا بھی کب ہے؟ آج جا کر ملے ہو اور فیصلہ بھی کر لیا؟ زیان نے سیدھا جواب دیا، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے اور اتنا کافی ہے میرے لیے۔ رحیم صاحب نے سر جھٹکا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کل لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا سوچیں گے؟ زیان نے فوراً کہا، مجھے کسی کے کہنے یا سوچنے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے اور میں نے کر لیا ہے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر رحیم صاحب نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو یاد رکھنا میں اس شادی کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ زیان نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سختی آ گئی، پھر وہ آہستہ سے بولا، یہ آپ کا فیصلہ ہے بابا، میرا نہیں، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی، ورنہ کوئی بات نہیں، میں اکیلا بھی جا سکتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر کہا، میرا فرض تھا آپ کو بتانا، سو میں نے بتا دیا، اب یہ آپ پر ہے۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رحیم صاحب نے غصے سے کہا، زیان رک جاؤ، مگر وہ رکے بغیر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رحیم صاحب نے غصے سے مٹھیاں بند کیں، ان کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی دونوں تھے، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا ہے۔
وقت ہوا کی طرح اڑ گیا۔ ایک ہفتہ چٹکی بجاتے تیاریوں میں ہی بیت گیا تھا۔ آج نکاح کا دن تھا۔ حدیقہ اپنے کمرے میں دلہن کے جوڑے میں بیٹھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی گہری رچی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں اپنے ہی ہاتھوں پر جمی تھیں، جیسے وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال آ رہا تھا، یہ شادی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے پورا ہفتہ اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار وہ خاموشی یا سختی سے بات ختم کر دیتے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اجازت ملتے ہی دروازہ کھلا اور سلیمان صاحب چند مرد حضرات اور مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا ماحول فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سلیمان صاحب اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے میں عجیب سی نرمی تھی۔ تم نے آج ہمارا دل جیت لیا ہے، تم ہماری زندگی کا سب سے انمول حصہ ہو۔ حدیقہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور بولے، مولوی صاحب نکاح شروع کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور حدیقہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، حدیقہ ولد سلیمان احمد، آپ کا نکاح زیان خان ولد رحیم خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حدیقہ کے ہونٹ کانپے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہی، جیسے آواز ساتھ چھوڑ گئی ہو، پھر بہت مشکل سے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، پھر روتے ہوئے، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا تو اس کی آواز مزید ٹوٹ گئی، مگر اس نے پھر بھی کہا، قبول ہے۔ کمرے میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے کو آگے کیا، یہاں دستخط کر دیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا اور دستخط کر دیے۔ جیسے ہی اس نے قلم رکھا، سلیمان صاحب نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ سب لوگ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ حدیقہ وہیں بیٹھی رہی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لاؤنج میں زیان صوفے پر خاموشی سے بیٹھا، اس کا انداز سنجیدہ تھا، نظریں نیچے جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ سلیمان صاحب آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئے تھے اور ہلکے سے بولے، بیٹا، میری طرف سے اجازت ہے، آپ نکاح کر لیں۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور وہیں الفاظ دہرائے، زیان خان ولد رحیم خان، آپ کا نکاح حدیقہ بنت سلیمان احمد سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زیان نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اس نے صاف اور مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اسی سنجیدگی سے کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال پر اس نے ہلکا سا سر جھکا کر کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا اور نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے سکون سے دستخط کیے۔ سلیمان صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، خدا آپ دونوں کو خوش رکھے۔ زیان نے صرف سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سنجیدگی تھی، مگر اس کے اندر کہیں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی اہم فیصلہ مکمل کر لیا ہو۔ مگر سلیمان صاحب کی آنکھیں بتا رہی تھیں، انہوں نے ایسے فیصلے کے پیچھے بہت بڑی قربانی دی ہے، جو وقت کے ساتھ ہی معلوم ہونی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد رخصتی ہو گئی تھی اور وہ اسے لے کر خان ویلا میں آ گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو حدیقہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ راستے بھر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی اور زیان نے بھی ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ دروازہ کھلا تو وہ آہستہ سے باہر نکلی، اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ تھی۔ زیان بھی اپنی طرف سے اتر کر سیدھا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی، مگر اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ ابھی وہ دونوں دروازے کے اندر قدم رکھنے ہی والے تھے کہ اچانک رحیم صاحب کی بلند آواز گونجی، خبردار، جو تم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ دونوں رک گئے تھے۔ حدیقہ چونک کر سہم گئی اور بے اختیار زیان کے قریب ہو گئی۔ زیان نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، رحیم صاحب ہال کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سختی اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ زیان ایک قدم آگے بڑھا اور پرسکون مگر مضبوط لہجے میں بولا، کیوں آگے نہ بڑھوں؟ یہ میرا گھر ہے، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ رحیم صاحب نے غصے سے کہا، تم اس لڑکی کے ساتھ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرا ایک معیار ہے، تم نے اسے پامال کیا ہے۔ ایک معمولی ورکر کی بیٹی کو تم نے اپنی بیوی بنا لیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ حدیقہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے نظریں مزید جھکا لی۔ زیان نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر واپس اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا، اس میں شرم کیسی؟ یہ لڑکی کوئی بے وقت چیز نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، اور اگر یہ سڑک پر رہنے والی بھی ہوتی تب بھی اس کی عزت کم نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے اور ایک اچھا انسان کی توقع رکھ سکتی ہے۔
اور جب مجھے اس میں وہ سب نظر آ رہا ہے جو میں اپنی زندگی کے لیے چاہتا ہوں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ رحیم صاحب نے طنزیہ ہنس کر کہا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ تم اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتے۔ زیان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ بیوی تو میں اسے بنا چکا ہوں اور اب اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خود کو اس حقیقت کے لیے تیار کر لیں کیونکہ یہ اب یہیں رہے گی میرے ساتھ اسی گھر میں۔ ایک لمحے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حدیقہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں جیسے وہ اس سب کے لیے تیار نہ ہو۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ رحیم صاحب کی آواز پیچھے سے دوبارہ گونجی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یہ لڑکی تمہیں ایک دن بہت خوار کرے گی۔ زیان ایک لمحے کو رکا مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے بغیر جواب دیے قدم آگے بڑھا دیے۔ حدیقہ نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور الجھن تھی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ زیان اسے اپنے کمرے کے دروازے تک لے آیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حدیقہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور فوراً چند قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور ناراضی صاف ظاہر تھی۔ وہ سیدھا اسے دیکھتے ہوئے بولی، جب آپ کے بابا اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھے تو پھر آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کیا میرے بابا کو آپ منع نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کی فیملی راضی نہیں ہے، مجھے ذلیل کروانے کے لیے آپ اپنے گھر لے آئے ہیں۔ کس طرح وہ مجھے بول رہے تھے۔ وہ نیچے خاموش کھڑی تھی کیونکہ اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن کمرے میں آنے کے بعد وہ ببر شیرنی بن گئی۔ زیان نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، کسی نے تمہیں ذلیل نہیں کیا۔ میرے باپ نے مجھ سے بات کی ہے، تم سے نہیں۔ اور ویسے بھی تم بہت زیادہ بولتی ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ہلکے طنز کے ساتھ بولا، شادی کی پہلی رات ہے، لڑکیاں اتنا نہیں بولتی۔ حدیقہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ آج کی رات آپ کچھ بھی کریں گے یا میرے قریب آئیں گے۔ مجھے وقت چاہیے۔ جس جلدی میں یہ سب ہوا ہے اور آپ کے بابا کا رویہ دیکھ کر آئی ہوں، اس کے بعد میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیان نے اس کی بات غور سے سنی، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، تم سے اجازت کون مانگ رہا ہے؟ تم میری بیوی ہو اور جب میں تمہارے قریب آؤں گا تمہیں مکمل اپنی بیوی بنا کر ہی رہوں گا۔ تمہیں ویسے ہی رکھوں گا جیسے ایک بیوی کو رکھا جاتا ہے۔ حدیقہ کے چہرے پر ایک دم سختی آ گئی۔ وہ بولی، آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں مجھے وقت چاہیے۔ زیان نے بغیر جھجک کر جواب دیا، مگر میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے تمہیں وقت دینے کا۔ میں تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہوں اور آج تمہیں اپنا بھی بنا لوں گا۔ اس کے الفاظ سیدھے تھے اور لہجہ پرسکون مگر فیصلہ کن۔ حدیقہ نے فوراً سر ہلایا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے بابا نے کسی مجبوری کے تحت یہ نکاح کیا ہے۔ بات کچھ اور ہے اور میں وہ بات جان کر رہوں گی، لیکن جب تک مجھے سب کچھ سمجھ نہیں آ جاتا آپ مجھ سے دور رہیں۔ میں نے دیکھ لیا ہے آپ کے والد بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہیں، تو بہتر یہی ہوگا پہلے آپ اپنے گھر والوں کو منائیں پھر میرے بارے میں سوچیں۔ زیان نے اس کی بات سن کر ہلکی سی ہنسی نکالی، تم بڑی عجیب ہو، تمہیں اپنی فکر سے زیادہ سب کی فکر ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حدیقہ نے فوراً ایک قدم پیچھے لیا اور دیوار کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ زیان اس کے سامنے آ کر رکا، اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو ناانصافی ہے، میں تو ایسا کچھ بھی کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی نرمی آ گئی مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی برقرار تھی۔ وہ مزید جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، مجھے میرا حق چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اپنے شوہر کو ناراض کر کے سوؤ گی تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس کے الفاظ سن کر حدیقہ جیسے ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ اس کے پاس جواب تھا مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور ہونٹ بند کر لیے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زیان نے اسے کچھ دیر تک دیکھا، پھر بے اختیار وہ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ بری طرح جھٹپٹائی تھی، اپنا آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کی تھی جو ایک ناممکن عمل تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب تر ہو گیا تھا اور اس کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ وہ روئی تھی، سسکی تھی، لیکن زیان اپنا حق لینے میں مصروف تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی اور ان کے درمیان ہر پردہ گرتا چلا گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ وہ فجر میں ہی جاگ گئی جیسے اس کی عادت تھی۔ اس نے ایک نظر ساتھ سوئے زیان کی طرف ڈالی جو گہری نیند میں تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اٹھ کر ایک طرف ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، وہ کبھی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی، کبھی واپس آ کر بیڈ کے کنارے بیٹھ جاتی، مگر زیان کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے گھڑی دیکھی تو 9 بج رہے تھے۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی شدت بڑھ چکی تھی۔
اس نے ایک لمحے کو اسے جگانے کا سوچا مگر پھر خود ہی رک گئی اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ سیدھا کچن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ۔ وہ چونک کر مڑی، سامنے رحیم صاحب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی سختی تھی جو رات کو تھی۔ حدیقہ نے فوراً نظریں جھکا کر سلام کیا، السلام علیکم، مگر انہوں نے جواب دینے کے بجائے سیدھا سوال کیا، تمہارے باپ نے کس بات پر میرے بیٹے کو بلیک میل کیا ہے اور تمہیں اس کے گلے میں ڈال دیا ہے؟ حدیقہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رحیم صاحب ایک قدم آگے بڑھے، میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ تم جیسے غریب لوگ یہی کرتے ہو۔ تمہارے 2 کوڑی کے باپ نے میرے بیٹے کو کسی بات سے بلیک میل کیا ہے۔ تم غریب لوگ امیر لوگوں کو پھنساتے ہو۔ اب سچ سچ بتاؤ کس چیز سے میرے بیٹے کو بلیک میل کیا گیا ہے، ورنہ تم دونوں کو جیل بھجوا دوں گا۔ حدیقہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلی بات، ہم 2 کوڑی کے نہیں ہیں اور نہ ہی میرے بابا نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے۔ آپ میرے باپ کے عمر کے ہیں، اس لیے میں ادب سے بات کر رہی تھی، مگر اب بہت ہو گیا۔ اگر آپ نے میرے باپ یا میری عزت کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں اب لرزش نہیں تھی بلکہ صاف مضبوطی تھی۔ رحیم صاحب نے طنزیہ ہنس کر کہا، بڑی لمبی زبان ہے تمہاری۔ حدیقہ نے فوراً جواب دیا، زبان لمبی نہیں ہے، بس سچ بول رہی ہوں۔ میرے بابا نے ہمیشہ عزت کی کمائی کھائی ہے۔ آپ کے بیٹے میں آپ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بلیک میل کر کے پھنسائے۔ لڑکیوں کے رشتے کیے جاتے ہیں، میرے بابا نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے آپ کے بیٹے سے بات کی اور انہوں نے مجھے دیکھ کر پسند کیا ہے۔ کسی نے ان پر بندوق نہیں رکھی تھی، وہ خود اپنی مرضی سے آئے اور نکاح کیا۔ وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ انہیں زبردستی مجبور کیا جائے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر مزید مضبوطی سے بولی، میں اگر چپ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ کہنا نہیں آتا۔ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں سب کچھ کہہ دوں۔ رحیم صاحب کے چہرے پر غصہ بڑھ گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، دیکھ لوں گا تمہیں۔ حدیقہ نے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، ہاں دیکھ لیجیے گا، میں بھی یہی ہوں اور اب آپ بھی یہی ہیں، دیکھتے ہیں کون کب تک ٹکا رہتا ہے۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر رحیم صاحب نے غصے سے رخ موڑا اور تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی تھی۔ حدیقہ نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے وہ خود کو سنبھال رہی ہو۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر سیدھا ہو کر کچن کی طرف بڑھ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر اس کے اندر اب ایک نئی ضد پیدا ہو چکی تھی کہ وہ اس گھر میں اب اپنی جگہ بنا کر رہے گی، چاہے اسے اس کے لیے کتنی ہی سختی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ ختم کر کے وہ سیدھا کمرے میں آئی تو زیان بیڈ پر خاموش بیٹھا اسے گور رہا تھا۔ حدیقہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیگ سائڈ پر رکھا اور سیدھا صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی، آپ فریش ہو جائیں، پھر مجھے بابا کے پاس لے چلیں۔ ہم دونوں ان سے پوچھیں گے آخر انہوں نے یہ شادی کیوں کروائی ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ زیان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولا، تم کس کی اجازت سے باہر گئی تھی اور میرے بابا سے تم نے اتنی بدتمیزی کس خوشی میں کی ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حدیقہ نے فوراً جواب دیا، آپ کے بابا نے الٹی باتیں شروع کی تھیں، میں نے صرف جواب دیا ہے۔ میں کسی کی فضول باتیں برداشت نہیں کرتی۔ میرے بابا 2 کوڑی کے انسان نہیں ہیں۔ وہ آپ کے بابا کو کوئی حق نہیں کہ ان کے بارے میں اس طرح بات کریں۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکی اور سنجیدگی سے بولی، وہ ویسے بھی مجھے کچھ اور ہی بات لگ رہی ہے۔ بابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ نے بھی حد کر دی ہے، فجر میں بھی آپ نہیں اٹھے۔ وہ اس کی بات سن کر بکلائے ہوئے انداز میں بولا، شادی کی پہلی صبح بھی لڑکیاں خاموش رہتی ہیں۔ حدیقہ فوراً بولی، ہاں نماز کے بارے میں بات کرے تو سب کا یہی حال ہوتا ہے۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ زیان نے اسے گور کر دیکھا، پھر تھوڑا نرم ہو کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، بس اب تم کسی سے الجھو گی نہیں۔ حدیقہ نے فوراً کہا، آپ نے مجھے بیوی بنایا ہے، نہ رات کو اپنا حق بھی لیا ہے، تو اب ہر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ زیان ایک لمحے کو اسے دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے لگا ہو، مگر پھر خاموش ہو گیا تھا اور سیدھا اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس افلاطون سے جنگ کرنا فضول ہے۔ 24 گھنٹے میں ہی یہ بات اس کو سمجھ آ گئی تھی۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حدیقہ صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ زیان کے الفاظ نہیں بلکہ اپنے باپ کے بارے میں سننے والی باتیں سوچ رہی تھی۔ رحیم صاحب کا انداز اور رات کا رویہ اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بات چھپائی جا رہی ہو اور وہ اس سچ کے بہت قریب ہے، مگر ابھی مکمل تصویر اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ کمرے میں اب بھی ایک عجیب سا بوجھ تھا جو دونوں کے درمیان خاموشی کی صورت میں موجود تھا۔
وہ دونوں دوپہر 1 بجے سلیمان صاحب کے گھر پہنچ چکے تھے اور ڈرائنگ روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلیمان صاحب صوفے پر بیٹھے تھے، ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں ایک فائل تھی جو بار بار بند کھول رہے تھے، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ حدیقہ مسلسل انہیں دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر بے چینی اور سوال دونوں واضح تھے۔ آخر وہ خاموشی توڑتے ہوئے بولی، بابا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، یہ شادی کس مجبوری کے تحت آپ نے کروائی ہے؟ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ صرف خاموش بیٹھے ہیں۔ سلیمان صاحب نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے فائل میز پر رکھ دی اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں جانتا ہوں یہ سن کر تمہیں تکلیف ہوگی، مگر اب تمہیں حوصلہ کرنا ہوگا۔ حدیقہ کی آنکھیں ان پر جم گئی تھیں۔ کیا مطلب بابا؟ سچ بتائیں۔ وہ لمحہ بھر رکے، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں، پھر دھیمی آواز میں بولے، میں نے حال ہی میں اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروائے تھے۔ رپورٹس آئی ہیں اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ مجھے کینسر ہے۔ حدیقہ کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ کینسر؟ وہ حیرت سے بولی۔ سلیمان صاحب نے سر جھکا لیا۔ جی، اور وہ بھی اسٹیج 4، یعنی آخری مرحلہ۔ حدیقہ جیسے ساکت ہو گئی۔ ان کے الفاظ اس کے دماغ میں بار بار گونجنے لگے۔ سلیمان صاحب نے بات جاری رکھی، ڈاکٹروں کے مطابق میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، شاید چند مہینے یا اس سے بھی کم۔ تم جانتی ہو تمہاری ماں کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس پر میں تمہیں چھوڑ سکوں۔ میں نے ہر پہلو سے سوچا مگر کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر مجھے زیان صاحب کا خیال آیا، وہ ایک نیک اور ذمہ دار انسان ہیں اور تمہارا خیال رکھ سکتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ حدیقہ نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں بابا، آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ سلیمان صاحب نے اسے دیکھ کر آہستہ سے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ زیان جو خاموش بیٹھا تھا اچانک سیدھا ہو گیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ حدیقہ کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، پھر وہ اٹھ کر ان کے قریب آئی۔ بابا یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کا علاج کروائیں گے، میں آپ کو اس طرح جانے نہیں دوں گی، میں اپنی ماں کو کھو چکی ہوں، آپ کو نہیں کھو سکتی۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی تھی۔ سلیمان صاحب نے آہستہ سے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹا حوصلہ کرو، میں علاج ضرور کرواؤں گا، مگر میں چاہتا تھا تم ایک مضبوط سہارے کے ساتھ رہو۔ حدیقہ روتے ہوئے بولی، میں ان کے ساتھ گھر بھی بساؤں گی، میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی، مگر آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ زیان نے بھی آگے بڑھ کر کہا، سلیمان صاحب آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا علاج بہترین ہسپتال میں کروائیں گے، رپورٹس دوبارہ چیک ہوں گی اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سلیمان صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے وہ ان دونوں کی کوشش کو دیکھ کر مطمئن ہو، مگر ان کی آنکھوں میں تھکن اور حقیقت دونوں واضح تھے۔ حدیقہ جو ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی بار بار یہی کہہ رہی تھی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا بابا، کچھ نہیں۔ زیان خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر اندر کہیں وہ بھی اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ محبت سے زیادہ ایک مجبوری تھی۔ وہ اب ان تینوں کے درمیان رشتہ ایک نئی سمت اختیار کر چکا تھا، جہاں جذبات، حقیقت اور وقت ایک دوسرے سے الجھ چکے تھے۔ اب ان دونوں کو سمجھ آیا تھا کہ اس شادی کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ وہ پورا دن اپنے باپ کے پاس رہی تھی اور رات کو بھی وہیں رکنے کی ضد کر رہی تھی، مگر سلیمان صاحب نے سختی سے اسے زیان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب وہ خان ویلا میں زیان کے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بار بار بھر آ رہیں، وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، مگر اس کے اندر کی بے چینی کم نہیں ہو رہی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور زیان اندر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے چل کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا جو مکمل طور پر ٹوٹا ہوا تھا، پھر نرم آواز میں بولا، کیا بات ہے، اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا مجھے اداس نہیں ہونا چاہیے؟ میرا باپ زندگی اور موت کے درمیان ہے، کیا میں ہنسوں یا کہہ کے لگاؤں؟ زیان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر بولا، تم ہمیشہ میری باتوں کا الٹا جواب کیوں دیتی ہو؟ تم اتنی سرد کیوں ہو؟ حدیقہ نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ بابا اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں، وہ اس حالت میں ہیں۔ زیان نے نرمی سے کہا، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے وعدہ کیا ہے میں ان کا علاج کرواؤں گا، کینسر کے بہت سے علاج ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حدیقہ نے فوراً سر ہلایا، مطلب آپ احسان کریں گے اور پھر آپ کے بابا ہم پر احسان جتائیں گے؟ زیان نے سنجیدگی سے کہا، میں کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ میرے ملازم نہیں، میرے ذمہ دار ہیں، ان کا علاج کمپنی کے پینل پر ہوگا، تم خود کو ہائپر نہ کرو۔ میں مانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، مگر اپنے آپ کو بھی دیکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ حدیقہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اچانک اس کے قریب آ کر رونے لگی اور اس کے گلے لگ گئی۔ میں اپنے بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے گھٹن ہوتی ہے ان کے بغیر رہنے میں، میرے بس سے باہر ہے، خدا کے لیے کچھ کریں، میرے بابا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زیان نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، اچھا پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔
تمہارے ساتھ۔ حدیقہ نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ ایسی ہی لڑکی چاہتا تھا جو بات کرے، لڑے، روئے مگر زندہ دل ہو۔ تمہاری اداسی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس نے آہستہ سے حدیقہ کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے شادی کسی احسان یا مجبوری میں نہیں کی تھی۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اس لیے میں نے صرف تمہیں ہی ہاں کہا۔ حدیقہ نے آنسوؤں کے بیچ اسے دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ زیان نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر آہستہ سے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اس لمحے کمرے میں ایک خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ حدیقہ دوبارہ اس کے گلے لگ گئی۔ آج پہلی بار اسے اپنے باپ کے فیصلے پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، کبھی بدلنا مت، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زیان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہ دھیرے سے کہا، نہیں بدلوں گا، تم بس خود کو سنبھالو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے اپنے قریب رکھتے ہوئے اور ایک لمحے کو آنکھیں بند کی تھیں، جیسے وہ دونوں ایک ہی جنگ سے گزر رہے ہوں، مگر اس جنگ میں اب انہیں ایک دوسرے کا سہارا مل گیا تھا۔ باہر رات اپنی پوری خاموشی کے ساتھ چھائی ہوئی تھی اور اندر اس کمرے میں ایک نیا رشتہ خوف اور دکھ کے بیچ اپنے اعتماد کی پہلی سانس لے رہا تھا۔